تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ارطغرل غازی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ ارطغرل غازی کے ہم شکل ہیں؟ کیا پاکستان میں اس کا ڈرامہ آنے سے پہلے آپ نے اس کے کوئی ڈرامے یا کوئی موویز دیکھی تھی یا آپ اس کے نام سے واقف تھے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں. لیکن سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا ٹائم دیا مجھے اور آپ آئے انٹرویو لینے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ 2018 میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے میرے ایک دوست نے جو ہے وہ اسد خان میرے دوست کا نام ہے، اس نے جو ہے وہ مجھے ایک پکچر بھیجی تھی انجن الطان کی کہ مصطفیٰ تمہاری شکل جو ہے وہ اس سے بہت ملتی ہے، یہ ٹرکش ایکٹر ہے. تو اس وقت تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ارطغرل غازی کے نام سے کوئی ڈرامہ بھی چل رہا ہے اور یہ ساری چیز. جب پاکستان میں آیا اور بہت لوگوں نے دیکھا اس کو، بڑی تعریف کی، مجھے بھی ریکمنڈ کیا کہ یار تمہاری شکل بہت ملتی ہے، اور بہت سارے دوست مجھے بولنے لگے. پھر میں نے یہ ڈرامہ دیکھا کیونکہ اوبیسلی اسلام سے ریلیٹڈ تھا تو میرا انٹرسٹ بنا اس کے اوپر. میں نے دیکھا، مجھے بہت پسند بھی آیا. اس طرح جو ہے وہ سلسلہ سٹارٹ ہوا. صحیح. اچھا، اس سے پہلے ریلیز ارطغرل پاکستان میں آیا، اس سے پہلے بھی آپ نے اس کا کوئی دوسرا ڈرامہ دیکھا تھا یا یعنی کہ یہاں آنے کے بعد آپ نے اس میں باقاعدہ آپ نے اس کو فالو کرنا یا اس کو دیکھنا شروع کیا؟ اس سے پہلے میں نے اس کا کوئی بھی ڈرامہ نہیں دیکھا تھا اور ابھی بھی مجھے اس کے کسی اور ڈرامے کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. میں نے صرف ارطغرل غازی ہی اس کا ڈرامہ دیکھا ہے اور میں بس اسی کا فین ہو گیا. صحیح. لیکن اس کے فین تو ویسے اگر دیکھا جائے تو پورا پاکستان ہی اس کا فین ہے، اور جو اسٹیٹسٹکس ہمیں بتاتے ہیں وہ ترکی سے زیادہ اس کی ویورشپ یہاں پاکستان میں آئی ہے. اور اس کا اظہار وہاں کے جو ڈرامے کے لیڈنگ رول ہیں، ان کے ہیروئن ہیں یا ہیروز ہیں، تو وہ سارے اس کا بھرپور اظہار اپنا سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں. اور بہت سارے تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے اور ہم اس کے اندر رہنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ارطغرل غازی کے اندر آپ کو سب سے اچھی چیز کیا لگی؟ اس کے کیا ڈائلاگ آپ کو سب سے اچھے لگے؟ ایک چیز. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اس جو سیریل ہے اس کے اندر کون کون سے رول آپ کو اچھے لگے؟ جیسے ولن کے طور پہ بھی ہیں اور ارطغرل کے دوستوں کے بھی ہیں، ان میں سے آپ کو کس کس کا سب سے اچھا رول لگا؟ اچھا، جو ارطغرل غازی ڈرامہ ہے اس کے اندر جو کریکٹرز ہیں، اگر آپ پازیٹیو کریکٹر کی بات کریں جو ہیروئک کریکٹرز ہوتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے ارطغرل غازی، اس کے بعد جو اس کے ایلپس ہوتے ہیں جیسے ترگت ہو گیا، بمسی ہو گیا، دوان ہو گیا، اور پھر ایک اسلامک جو ہے وہ ایک پرسنالٹی آپ لے لیں جو ابن العربی کی. ابن العربی جو ہے وہ مجھے بہت پسند آیا، بہت زبردست قسم کا جو ہے انہوں نے رول پلے کیا ہے. اور اگر ولن کی بات کریں آپ تو ولن جو ہے وہ نویان سے بہتر جو ہے وہ کسی کی بھی ایکٹنگ نہیں ہے. نویان ہو گیا، سعد الدین کوبیک ہو گیا، ان کی ایکٹنگ بہت زبردست ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں آپ اس کے ابھی تک کتنے سیزن دیکھ چکے ہیں؟ میں نے تو ایک مہینے کے اندر سارے سیزن دیکھ لیے تھے، 5 سیزن دیکھ لیے تھے اس کے. آخری سیزن میں جو اس کے آخری سیزن تھے، 5ویں سیزن میں اس طرح سے، اس میں آپ کو کوئی نویان سے ہٹ کے لگ گئے؟ آپ نویان سے بڑھ کے؟ نویان سے بڑھ کے مطلب کوئی اور ولن؟ کوئی اور ولن. اچھا، 5ویں سیزن کی آپ بات کریں، 5ویں سیزن میں جو ولن تھا وہ الباستی تھا جو کہ بیبولت بے کے نام سے جو ہے وہ اس میں جانا جاتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نویان جیسی جو ہے وہ ایکٹنگ کسی کی بھی نہیں ہے. نویان جو ہے وہ سب سے بیسٹ ولن رہا ہے اس ڈرامے کے اندر. صحیح. اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو واقعی میری بھی یہی رائے ہے. یا اس کے بعد جا کے عثمان میں جو آیا ہے بالگئی، بالگئی نے نویان کو تھوڑا سا کمپیٹ کیا ہے. جی بالکل ایسے ہی ولن میں اس نے سب سے اچھی. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ اب چونکہ آپ پاکستانی سوشل میڈیا کے اوپر اور بالخصوص آپ کا جو حلقہ یا باب ہے اس میں آپ ارطغرل کے نام سے آپ کی پہچان ہو چکی ہے. اب اس میں تعارف کی ضرورت نہیں ہے. بالکل آپ کے اتنے انٹرویوز سوشل میڈیا پہ، ویڈیوز، آپ کی ساری چیزیں آ چکی ہیں. اب آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ باہر جاتے ہیں لوگ ارطغرل کے نام سے پکارتے ہیں، دوستوں میں جاتے ہیں وہ ارطغرل کہتے ہیں، ساتھ میں تصویریں بناتے ہیں، اس نام سے لوگ یعنی کہ آپ کے ساتھ ایک نام کی مشابہت ہو گئی ہے. اس حوالے سے آپ کو کیسا لگتا ہے جب ایک یعنی کہ نئی بندے کی فیم ہوتی ہے اور انجان سی یعنی کہ رات کو سویا سو بندہ ہیرو بنا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ نے فیم کی بات کی کہ راتوں رات اگر آپ کو فیم مل جائے تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے، تو اوبیسلی اٹ فیلز ویری گڈ کہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فیم اسلام سے کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہے کیونکہ مجھے اس کیریکٹر سے ملایا جاتا ہے جس نے جو رول پلے کیا ہے وہ ہمارے دین کا پرچم ہر جگہ اس نے لہرانے کے لیے کتنے اسٹرگل کیے وہ ریپرزینٹ کر رہا تھا وہ. تو اوبیسلی مجھے ایسے کیریکٹر سے ملایا جاتا ہے تو ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کبھی دوستوں میں کہیں جاتا ہوں تو مشہور ہو گیا ہوں تو ہر کوئی جو ہے وہ سیلفی لیتا ہے. پہلے مطلب قریبی دوست ہیں، مطلب پکچرز نارملی لیتے تھے، لیکن اب تو اسپیشلی سیلفی لینے کا کلچر سٹارٹ ہو گیا کہ یار سیلفی لے کے لگائیں گے ساتھ میں. یہ چیز ہے. گھر والوں کو کیسا لگتا ہے؟ گھر والے اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ مصروفیت زیادہ ہو گئی ہے، کال زیادہ آ رہی ہیں. ابھی بھی جیسے آپ آفس سے آئے ہیں، بالعموم ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آئے بچوں سے ملے، گھر والوں سے ملے، حال احوال پوچھا، پانی وانی پیا.
اب آپ ہمارے ساتھ آئے تو آپ نے سیدھا کہا کہ بھائی چلے جناب آئے مہمان آئے ہیں بیٹھا ہے ان کو. تو یہ جو مصروفیت ہے اس کی وجہ سے اس کے حوالے سے گھر کا ماحول کیسا ہے, گھر والے کیا کہتے ہیں؟ گھر والے ایک طرح سے جو ہے وہ بہت خوش بھی ہیں, انہیں اچھا بھی لگتا ہے کہ جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے وہ ملنے کے لیے آتے ہیں, انٹرویو کے لیے آتے ہیں. تو ایک طرف تو گھر والوں کو اچھا لگتا ہے, اور باقی اس کے علاوہ مصروفیت بڑھ جاتی ہے تو آبویسلی پھر بندے کو اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا. تو اب میں ابھی بھی آپ کے ساتھ بیٹھا, میں نے اپنا فون سائلنٹ کیا کیونکہ کنٹینیو ابھی میں تقریباً 1 گھنٹے سے کسی کام سے نکلا ہوتا, کنٹینیو فون بج رہا تھا. تو کیونکہ نمبر میرا انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے تو کافی لوگ جو ہے وہ میسیجز کرتے ہیں, کال کرتے ہیں, اور ان سب کو بھی جواب دینا, پھر انٹرویوز میں بھی جو ہے وہ ٹائم دینا, تو بزی اسکیجول ہو گیا آپ کہہ سکتے ہیں. ایسا ہی بالکل بالکل سے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی میں جو آپ کی ابھی ریسرچ کر رہا تھا اس میں یہ تھا کہ اب آپ نے پلان بنا لیا ہے کہ اب میں نے ترکی جانا ہے اور ان لوگوں سے ملنا ہے. اس حوالے سے کیا کوئی چیز پروسیس میں آئی ہے, کسی سے کوئی رابطہ سوشل میڈیا کے تھرو, کاسٹ سے, ڈائریکٹر سے, کسی سے کوئی اس طرح کا رابطہ, یا کب تک آپ کا جانے کا ارادہ ہے؟ ترکی جانے کا جو ہے وہ میں نے پلان کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں انشاءاللہ جو ہے وہ ترکی جاؤں گا, اور بات چیت چل رہی ہے میری. تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کے اندر اندر جو ہے یہ ٹرپ میں پلان کر رہا ہوں انشاءاللہ, اور وہاں پہ جاؤں گا بھی. اور ابھی تک ڈائریکٹر یا کسی کاسٹ سے جو ہے وہ ملاقات کے والے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے, بٹ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ وہاں پہ جاؤں تو ان سے جو ہے وہ ملاقات ہو جائے میری. باقی وہاں کی جو ساری جگہیں ہیں, جو ان کا جو مزار ہے, اور یہ جتنے بھی جو تھے ان کا مزار, وہاں پہ بھی وزٹ کریں گے اور ترکی کو اچھے سے ایکسپلور بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا اسی سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا, حال ہی دنوں میں آیا صوفیہ مسجد جو پہلے وہ گرجا گھر تھا, پھر عثمان نے جو ہے اس کو فتح کیا اور سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنایا اور اس کو باقاعدہ مسجد بنایا. 600 سال تک وہ مسجد رہی, اس کے بعد اس کو میوزیم بنا دیا. 86 سال بعد پچھلا جمعہ اس میں ادا ہوا ہے. اس حوالے سے آپ کے کیا جذبات ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ارطغرل جیسے ڈرامے اور ارطغرل جیسے ڈراموں کا جو اثر ہے وہ اس کو دوبارہ مسجد بنانے میں اپنا کہیں نہ کہیں رول رکھتا ہے؟ بالکل, آپ نے یہ بات جو ہے وہ بڑی گہری کی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ جو ڈرامہ ہے اس کا کہیں نہ کہیں تو جو ہے نا رول ہے, حصہ ہے اس کے اندر, کہ اس کو واپس جو ہے وہ اس کی کنورژن کی گئی ہے مسجد کے اندر. اور جہاں آپ نے میرے جذبات کے حوالے سے بات کی تو آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنایا, اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے بہت خوشی ہوئی, بلکہ ہر مسلمان جو ہے وہ اس کے اوپر بہت خوش ہوا کہ اس کو واپس جو ہے وہ مسجد بنا دیا گیا. تو میں انشاءاللہ ترکی جاؤں گا تو اب میری خوشی جو ہے وہ اور زیادہ ایکسائٹمنٹ میری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے کہ میں انشاءاللہ اس جگہ کو بھی وزٹ کروں گا. مصطفیٰ حنیف آپ کا اصل نام ہے؟ جی بالکل. مصطفیٰ حنیف کے بارے میں بتائیں, یہ کیا ہے, کیا کرتا ہے, کیا اس کی ایجوکیشن ہے, کون سے علاقے سے یہ تعلق رکھتا ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. اچھا, مصطفیٰ حنیف جو ہے وہ ماسٹرز انٹرنیشنل ریلیشنز میں نے کیا ہے کراچی یونیورسٹی سے, اور میں کراچی سے ہی تعلق رکھتا ہوں, اور میری کاسٹ میمن ہے, میں میمن ہوں, اور جو ہے وہ میں پرائیویٹ کمپنی کے اندر جو ہے وہ جاب کرتا ہوں, اور ساتھ میں سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بلاگنگ کا مجھے شوق ہے, جس میں میں ٹریول اینڈ ٹورزم کے اوپر بھی جو ہے وہ ویڈیوز بناتا ہوں, اور انفارمیٹیو ویڈیوز بھی بناتا ہوں, اور سوشل ورک بھی مجھے جو ہے وہ بہت شوق ہے, اور جو ہے وہ میں اس کے اوپر ویڈیوز بناتا ہوں. صحیح. ارطغرل کے حوالے سے آپ پاکستانی قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں دیکھنے کے حوالے سے, اور اس کے اندر سے کیا چیز اخذ کریں؟ دیکھیں ڈرامہ جب بھی آتا ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں, ہر بندہ اپنے حساب سے چیز اخذ کرتا ہے. جی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو میمز کے طور پہ, اور اس کے اندر سے یعنی کہ کیونکہ اس میں موسٹلی پردہ دکھایا گیا ہے, اور پردے کی وجہ سے خوبصورتی کا اپنا ہی معیار ہے. بالکل. پھر اس چیز کی طرف ایک نوجوان نسل لگ پڑی ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا ٹرینڈنگ میں ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے کریکٹر کو دیکھ کے اور ان کی جو پرائیویٹ لائف ہے اس کو دیکھ کے آپس میں کمپیئر کر کے تو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ یعنی کہ جو لوگ ہیں انہوں نے یہ رول تو ایک اسلامی کیا ہے, ماحول ایک اسلامی, اور واقعی انہوں نے اس کا بہت زیادہ, ہم دیکھتے ہیں انڈیا میں کشمیر میں سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے, تو لوگ اس کو اپنا رہے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. ایک چیز یہ بتائیں کہ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے, کہ ان کے کریکٹر کو دیکھ کے سبق سیکھیں یا ان کی پرسنل لائف کو دیکھیں, کیونکہ وہ بالکل یورپ کے بارڈر پہ ہیں. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستانی رائٹرز ہیں ان کو آپ کیا میسج دیں گے کہ یہ کس طرح کی سٹوریز آگے لے کر آئیں؟ دیکھیں, ارطغرل غازی ڈرامے کے اوپر جو ہے وہ اکثر لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی پوسٹ آ رہی ہوتی ہیں کہ ریئل لائف سٹائل آپ دیکھیں ان کا تو بالکل جو ہے وہ اپوزٹ ہے, اور ڈرامے کے اندر یہ کچھ اور کنوے کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کسی کی ذاتی زندگی کو آپ جو ہے وہ کسی ڈرامے سے, کسی میسج سے کمپیئر کریں. ان کی ذاتی زندگی آپ ان کو چھوڑ دیں, اور جو وہ میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. آپ ہر چیز سے ہمیشہ دیکھیں 2 چیزیں لی جا سکتی ہیں, پازیٹیو نیگیٹو. آپ ہر چیز سے جو ہے وہ پریکٹس بنا لیں کہ بھائی پازیٹیو جو میرے لیے فائدہ مند ہے میں اس کو جو ہے وہ اپنے لیے اڈاپٹ کر لوں. اب سب سے بڑی بات کی آپ نے کہ جو ہے وہ یہ ڈرامہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے. ڈرامہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈرامہ ہماری جو ہے وہ اسلامک ویلیوز کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ داڑھی,
اس کو دیکھ کے جو ہے وہ کافی سارے لڑکوں نے جو ہے وہ ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی، سنت رکھ لی ہے. تو کتنی خوشی کی بات ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اس ڈرامے نے جو ہے وہ داڑھی کو پروموٹ کیا. اور دوسری بات یہ اللہ کے اوپر توکل. ہر چیز کے اندر مشکل حالات میں، خوشی کے لمحوں میں، ہر وقت جو ہے وہ لوگ اللہ کا نام لیتے تھے.